بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ اے ہمارے عظیم رب، اے ہمارے پروردگار، ہمیں سیدھے راستے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور میرے دوستو، آج کے دن ایک بہت ہی زبردست قسم کا، ایک بہت ہی انفارمیٹیو قسم کی چھوٹی سی گفتگو آپ کے لیے۔ اچھا، ایسا ہے کہ آپ نے کبھی باغ میں دیکھا ہے مالی جب کوئی پودا لگاتا ہے، چاہے وہ کسی پھول کا ہو یا کسی پھلدار درخت کا ہو، کوئی بھی ہو، تو جب ہم پودا لگاتے ہیں نا، تو پھر مالی کیا کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، اس کا ڈیلی اس کو پانی دینا، اس کو طوفان سے بچانا۔ اگر پودا چھوٹا ہے تو مطلب سردی میں اس کو اس سے بچانا، یہ کیا ہے، وہ ٹھنڈ میں وہ جو پڑتی ہے برف سی، ٹھیک ہے، اس سے بچانا، اور ہر چیز سے اس کو بچا کے پھر وہ آہستہ آہستہ پودا بڑا ہوتا ہے، پھر درخت بنتا ہے۔ ہاں، جب وہ درخت بن جاتا ہے تو پھر اگر وہ پھل کا ہو تو پھل دینا شروع کر دیتا ہے، اور پھر جس کے نصیب میں ہو وہ پھل پھر وہ کھاتا ہے۔ تو جس نے وہ پھل دار درخت پودے کی شکل میں لگایا تھا، اگر وہ زندہ ہو یا موجود ہو تو اس کا پھل کھا بھی لیتا ہے اور اس کو استعمال بھی کر لیتا ہے۔ لیکن اگر وہ اس دنیا میں نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس پھل دار درخت کا پھل کوئی اور کھاتا ہے، لیکن اس کا جو ثواب ہے نا، اس بندے کو ملتا ہے جس نے وہ پھلدار درخت لگایا ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ۔ اب بالکل پودوں کی طرح مثال لے لیں اپنے بچوں کی، اولاد کی۔ تو جب ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، کو اسکول میں داخل کرانا، ان کی ضروریات پوری کرنا، ان کے کھانے پینے، اسکول ایجوکیشن، آہستہ آہستہ وہ بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کرتے ہیں، ایک اچھا انسان بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب وہ ایک معاشرے کے لیے ایک سود مند، ایک بہترین انسان بنتا ہے، معاشرے سے اس کو فائدہ پہنچنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کا بھی اجر ان والدین کے لیے ہوتا ہے جن والدین نے اس کی تربیت کی ہوتی ہے، اس کی تعلیم و تربیت پہ محنت لگائی ہوتی ہے، جان جوکوں میں ڈال کے نا اپنے بچوں کے لیے وہ ایک سے بڑھ کر ایک وہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ تو پھر اگر اولاد کے ہاتھوں اس معاشرے، اس انسانیت کے لیے کوئی فائدہ مند کام ہو رہا ہو، اس سے اللہ اور ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ائمہ طاہرین خوش ہوں، تو اس کا صدقہ جاریہ، اس کا ثواب اس کے والدین کو ملتا ہے۔ اگر وہ زندہ ہیں تو ملتا ہے، اگر فوت ہو گئے تو بھی ان کو ملتا ہے۔ تو میری اس پوری بات کا میں نے اس کا ایک بیک گراؤنڈ بنایا۔ اب اپنی اصل بات پر آتا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ اولاد کی تعلیم و تربیت، اس کو اچھا انسان بنانا، پہلے اچھا انسان بنانا۔ پروفیشن، پیشہ، ذریعہ معاش بعد میں آتا ہے۔ تعلیم و تربیت ہم کس لیے دیتے ہیں؟ شعور کے لیے دیتے ہیں۔ شعور آپ میں ایک اچھا انسان بنانے کی طاقت لاتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یقین کریں کہ اگر آپ ان چیزوں کا جو میں نے آپ کو بتایا ہے، ہم انہی چیزوں پہ چلیں، اپنے اولاد کو اسی لیے پڑھائیں، اسی لیے تربیت دیں، تاکہ وہ ان سے ایک ایک چیز
جو فائدہ مند ہو، جو اس معاشرے کو فائدہ ملے، جو معاشرے کے لیے بہترین وہ کام کر سکیں، تو ان کا ثواب ہمیں ملے۔ ہماری یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ اس کو پڑھاؤں، اس کو لکھاؤں، اس کو اچھا پائلٹ بناؤں، اچھا انجینئر بناؤں، ڈاکٹر بنے اور پھر پیسے کمائیں۔ نہیں، نیت یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ بالکل صحیح نیت نہیں ہے۔ نیت یہ ہونی چاہیے کہ ایک بچہ ہے، اس کی تعلیم و تربیت کرو، ٹھیک ہے، وہ اچھا انسان بنائے، انسانیت کے کام آئے، اچھا مومن بنے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اپنی زندگی بسر کرے، اور اس اطاعت کے بعد اس کی تعلیم و تربیت ذریعہ معاش کے لحاظ سے، پیشے کے لحاظ سے جو بھی فائدہ ہو وہ دوسرے نمبر پہ آتا ہے۔ تو اس کا جو فائدہ ہے، اس کا جو ثواب ہے وہ ہمیں ملے، نیت یہ ہونی چاہیے۔ تو آج کی بات میرے دوستو اتنی ہی کہ خدا را اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں اور ان کو سپورٹ کریں۔ سپورٹ بہت ضروری ہے۔ ایک بچہ ہے وہ ایسے ہی نہیں بڑا ہو جاتا۔ ایک بندہ ایک مقام تک پہنچتا ہے بڑی مشکلوں سے، اس کے ساتھ بڑی محنت کی ہوتی ہے، اس کے ماں باپ، معاشرے میں اس کے بہن بھائیوں نے، اس کے رشتہ داروں نے، سب کی سپورٹ ہوتی ہے تو ایک بندہ آگے جاتا ہے۔ اب یقین کریں، سپورٹ کے بغیر آپ اگر اپنے اولاد کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو اچھا تربیت دے رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، کوئی احسان نہیں کر رہے۔ یہ اولاد کا حق ہے آپ کے اوپر، اور ان ریٹرن آپ ان سے کوئی توقع نہ رکھیں۔ توقع صرف یہ رکھیں کہ اگر اس کے ہاتھ سے کوئی نیکی ہوتی ہے تو اس کا اجر آپ کو بھی ملے۔ تو اس بات سے اللہ بھی خوش، ہمارے ائمہ طاہرین، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب اس بات سے خوش بھی ہوں گے، ہماری زندگیوں میں برکت بھی ہوگی، اور بہترین اس قسم کی جو سوچ ہے وہ اس معاشرے میں پروان چڑھے گی۔ تو اچھا انسان بنانا ہے۔ کوئی بچہ پوچھے کوئی سے اس کو کیا بنانا ہے، اچھا انسان بنانا ہے، ایک اچھا مومن مسلمان بنانا ہے، جس کا توکل، جس کا ایمان اللہ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل پر اتنا پختہ ہو کہ کوئی بھی اس کو اپنی جگہ سے نہ ہلا سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔ شکریہ، السلام علیکم۔